अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शब कदर की रात है जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है, जिसे ताक रात भी कहा जाता है। आज वो कबूलियत की रात आ चुकी है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे पढ़ते ही ज़मीन फटकर रिज़्क़ निकलता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आज लैलतुल कदर की रात में ये तस्बीह पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी इंसान को होती है जिसे अल्लाह दौलत से नवाजना चाहता है, जिसके दुख गम तकलीफ को ख़त्म करना चाहता है, जिसके बेड़े पार करना चाहता है, जिसके हालात बेहतर करना चाहता है। अगर आज आपको लैलतुल कदर की रात में ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह करीम आपको नवाजना चाहते हैं, आपके बिगड़े हुए काम संवारना चाहते हैं, आपकी हर हाजत, हर मुराद, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं और दुनिया के हर मुकाम पर आपको कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुख गम तकलीफ ख़त्म हो जाएं, आपकी फ़कीरी बादशाही में तब्दील हो जाए, आपकी गुर्बत अमीरी में बदल जाए, बीमारी शिफा में बदल जाए, आपके घर के हर कोने कोने से तंगदस्ती मुसीबतें निकल जाएं। अगर आप चाहते हैं एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो, ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज लैलतुल कदर की रात है। आज की रात 25वीं रात है, आगे 27वीं रात आने वाली है। हो सकता है कि आज की रात ही लैलतुल कदर हो सकता है 27वीं रात लैलतुल कदर हो। आपने इस तस्बीह को किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। आज इस एक तस्बीह के साथ सूरत कदर और अल्लाह के दो सिफाती नामों को पढ़ना है। ये एक ऐसा कामिल वजीफ़ा है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि रमज़ान की आखिरी अशरे की बाबरकत रातों में कौन सी इबादत करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितनी बार पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको वो कामिल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो अल्लाह वालों के ख़ास अमाल में शामिल है। जो लोग कहते हैं कि माह रमज़ान की आखिरी अशरे में क्या पढ़ना चाहिए, शब कदर की रात कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए, क्या जिक्र करना चाहिए और कैसे अल्लाह करीम को राज़ी करना चाहिए, फिर तवज्जो से सुने, इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। माह रमज़ान के पूरे महीने को लापरवाही में गुजारने वालों के लिए अब सुनहरी मौका है। वो शब कदर की रात में अपनी तकदीर बदलने का इंतज़ाम करें। ये रात 1000 महीनों से अफजल है, तमाम रातों से अफजल है। जो लोग शब बरात और शब मेराज की रातों को गफलत में गुजार चुके हैं वो अब अपनी तकदीर लिखवाने के लिए तैयार हो जाएं। ये वो रात है जिसमें मुकद्दर के बंद ताले खुलते हैं, किस्मत संवारी जाती है, कारोबार की बंदिशें ख़त्म की जाती हैं, दुखों गमों तकलीफ का खात्मा किया जाता है। अगर आज की रात आप एक तस्बीह भी नहीं पढ़ सकते तो याद रखिए कि आप अपनी कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। दुनिया के तमाम काम छोड़ दो, बाजार गली कूचे रिश्तेदार दोस्त सब यहीं रहेंगे, मगर ये रातें गुजर जाएंगी। 2 ताक रातें गुजर चुकी हैं, आज तीसरी रात है। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आज की रात लैलतुल कदर हो, क्योंकि इसकी निशानियां जाहिर हो रही हैं। रात का ठंडा हो जाना, चांद का रोशन हो जाना और माहौल में सुकून और खामोशी छा जाना। ये माह रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों का ख़ास वजीफ़ा है। कोई बनी बनाई तस्बीह नहीं, बल्कि अल्लाह वालों के आजमूदा अमाल हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए। अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं, शोहर को काबू में करना चाहते हैं या किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये ख़ास वजीफ़ा आपके लिए है। इसी तरह अगर आप रोज़गार की परेशानी, कर्ज से निजात, औलाद की ख्वाहिश, पसंद की शादी या किसी भी जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें। ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ये वही पढ़ेगा जिसे अल्लाह चुन लेगा और जिसे अल्लाह नवाजना चाहेगा। अगर आज आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप अल्लाह के मुंतखब बंदों में शामिल हैं। लिहाजा कामिल यकीन के साथ इस तस्बीह को पढ़ें और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो यकीन रखिएगा कि आपके 100% बेड़े पार हैं। अल्लाह आपको वो सब अता करेगा जो आप मांगेंगे। आपने कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास वजीफ़े की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं
تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک پہنچ سکے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ رات بہت قبولیت والی رات ہے۔ جو بھی اس رات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاری بن کر مانگے گا، اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، بس ہم ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اس رات کی فضیلت کا مکمل علم ہو جائے تو ہم سب اپنا تمام کام چھوڑ کر ان راتوں میں صرف اور صرف عبادت ہی کریں، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت سے پورے سال کی قسمت سنور جاتی ہے، پورے سال کی رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے اور انسان کبھی کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آکے آپ نے وظیفے کو کس طریقہ اور کس ترتیب سے کرنا ہے، لیکن بہت سے بہن بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے واچ کیا ہوگا، لیکن اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ وظیفے کا طریقہ کار بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے اور بالکل طریقے کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے جس طریقہ اور ترتیب کے ساتھ آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً، تحفۃً، نذرانۃً، عقیدۃً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود و سلام پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتی ہیں۔ تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو ذہن میں لے کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے نیت کر کے وظیفے کے لیے بیٹھنا ہے اور دل ہی دل میں وظیفے کے دوران اللہ کریم سے دعا بھی مانگتے چاہیے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ ہمیں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، ان طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ کون سی لیلۃ القدر کی رات جو ہمارے نصیب میں لکھتی جائے، نہ جانے کس رات میں لیلۃ القدر ہو جائے۔ ہم ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیلۃ القدر کی رات ہمارے مقدر میں لکھتی جائے اور ہم لیلۃ القدر کی رات کو پال لیں۔ اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ بے شک یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز۔ آپ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بہو کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جائز محبت کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے دشمن کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یا ودود یا عزیز ایک بار ہو گیا، یا ودود یا عزیز 2 بار ہو گیا، یعنی آپ نے اللہ کریم کے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ایک بار ہو گیا، یا ودود یا عزیز۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ آخری عشرے کی دعا بھی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کریم سے معافی مانگنی ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ بہت سی دعائیں جو ہے وہ ہماری قبول نہیں ہوتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے جب آپ وظیفہ کریں تو سب سے پہلے اللہ کریم کو راضی کیا کریں، اللہ کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا کہ پہلے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کریم کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر دعا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ کریم کو راضی کیا جائے، اللہ کریم سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ جو آخری عشرے کی دعا بھی ہے آپ نے پڑھنا ہے،
ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہم اجرنا من النار۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ قدر کو پڑھتے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نے سورۃ قدر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ 7 حاجتیں لے کر بیٹھیں گے، 7 دعائیں مانگیں گے، 7 تکلیفوں سے چھٹکارا مانگیں گے، تو انشاءاللہ آج اللہ کریم آپ کی 7 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو 7 مرتبہ سورۃ قدر مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کریم آپ کی 7 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، وظیفے کو تنہائی میں کیا جائے، کسی کے ساتھ باتیں نہ کی جائیں، اپنا مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ کریں تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم تسبیح پہ گانے چلا رہے ہوں اور ہماری توجہ اور دھیان کسی اور طرف ہو، یا ہم باتوں میں مشغول ہو جائیں، تو پھر وظیفوں کا آپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس طریقے سے اگر آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو پھر وظیفہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ 7 حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، آج اللہ کریم سے کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، ان تاثراتوں کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اپنی تمام حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آخر میں ایک خاص دعا کرتے ہیں، آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور کہنا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور کس کس کی آمین سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تو ہر چیز جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہمارے دلوں کی مرادیں جانتا ہے۔ میرے اللہ، ہمارے دلوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے غیبی خزانوں میں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی یہ دعا پڑھے سنے اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ تمام لوگ آمین کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔